بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو عورتوں سے دور رہنے کی قسم کھا لیتے ہیں، تربص 4 اشہر، ان کو 4 مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ فإن فاءوا، اگر لوٹ گئے، فإن اللہ غفور رحیم، واقعی اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم، اگر ان کو اس کہنے سے طلاق کا پکا عزم ہو تو اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور علم والے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بأنفسہن 3 قروء، وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 دفعہ مہواری تک انتظار کرے گی۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في رحمهن، اور ان کے رحم میں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو چھپائے گی نہیں۔ ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر، اگر ان عورتوں کو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہو۔ وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، ان کے شوہروں کو، ان بیویوں کو اپنی طرف لوٹانے کا زیادہ حق ہے اس عدت کے دوران، اگر وہ اچھائی کا ارادہ رکھتے ہوں تو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو بھی خاوند کے اوپر کچھ حقوق حاصل ہیں، جس طرح کہ شوہر کو بیوی کے اوپر حقوق حاصل ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کے حقوق عورتوں سے بڑھ کر ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں میاں بیوی کے حقوق کا ذکر فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے روایات میں منقول ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو شوہر اپنی بیوی سے تنگ آتا تھا تو وہ قسم کھا لیتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا۔ اور زمانہ جاہلیت میں جس بیوی کے متعلق جو آدمی قسم کھا لیتا تھا تو اس شوہر کو بیوی کے پاس جانے کا زندگی بھر حق حاصل نہیں تھا، اور نہ وہ بیوی کسی اور سے نکاح کر سکتی تھی۔ گویا کہ نہ شوہر والی ہے اور نہ بے شوہر عورت ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے، زمانہ جاہلیت کی قسم تو ہمیشہ کے لیے تھی، تو یہ شوہر ازواجی تعلقات نہیں رکھ سکتا اور وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی بیوی تھی۔ تو عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا تھا۔ اسلام نے آ کے ان کے لیے ایک مدت مقرر کی کہ جس نے بیوی کے متعلق قسم کھائی تو وہ 4 مہینوں تک قریب نہیں جا سکتا۔ 4 مہینوں تک اگر قریب جائے تو قسم ٹوٹ گئی، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ کفارہ یوں کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا، یا 10 مسکینوں کو 1 سوٹ، یا اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، آدمی غریب ہے تو پھر 3 دن مسلسل روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔
تو اسلام نے آ کے بتا دیا کہ اگر کسی نے قسم کھائی تو 4 مہینوں کے اندر اگر وہ ازواجی تعلقات کی نیت سے آیا تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر نہیں آیا تو پھر شرعاً 1 طلاق واقع ہو گئی۔ آگے پھر 1 مہینہ گزر کے دوسری طلاق، 1 مہینے مزید گزر کے تیسری طلاق، بس اب بیوی کو اختیار ہے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسلام نے گویا کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا۔ ہاں اگر خاوند پشیمان ہو گیا، قسم کا کفارہ دے، یا طلاق بھی دی لیکن 1 طلاق تو پھر بھی رجوع کر سکتا ہے، 2 دفعہ طلاق دی تو نکاح کر کے رجوع کر سکتا ہے، 3 دفعہ طلاق دی تو اب طلاق مغلظہ ہے، حلالہ کیے بغیر اس بیوی کو نہیں اپنا سکتا۔ اور اگر ویسے کسی عورت کو طلاق ہو گئی تو 3 مہینے انتظار کرنے کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، البتہ اگر اس کے رحم میں بچہ ہے تو پھر جب تک وضع حمل یعنی بچہ پیدا نہ ہوا ہو تب تک وہ عورت کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، چاہے بچہ طلاق دینے کے 1 دن بعد پیدا ہو گیا یا 9 مہینوں بعد پیدا ہو گیا۔ بچے کا پیدا ہونا ہی عدت کی تکمیل ہے اور اس عورت کو دوسرے مرد سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ دیکھا جائے تو اسلام نے عورتوں کے لیے آسانی فرمائی اور عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی۔ اسلام نے جہاں کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ قطعاً شریعت کی روشنی میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ عام عرف میں کوئی دلیل ہے۔ یہ دینی کتابوں میں لکھا ہے کہ یورپ کی اقوام میں قانون یہ ہے کہ نہ کوئی مہر ہے اور نہ کوئی نکاح ہے۔ ہاں بعض اوقات رسمی طور پہ وہاں لوگ نکاح کر لیتے ہیں لیکن نہ مہر مقرر ہوتا ہے اور نہ یہ ہے کہ خاوند کے ذمے بیوی کو مکان، کپڑا، خرچ وغیرہ ہے۔ یورپی اقوام میں ایسے کوئی حقوق نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ مرد اور عورت وہ سالوں سال غیر شرعی تعلقات رکھے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ مرد تو عورت کی نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ایک آلہ ہے، ایک دوسرے پہ حقوق کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یورپی اقوام میں قانون یہ ہے کہ وہاں بچہ ماں کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، بچے کی نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے، باپ کی طرف بچے کی نسبت نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی شرعی نکاح تو ان کا ہے نہیں ایک مخصوص آدمی سے، اس لیے ان کے ہاں بچہ ماں کی طرف وہ منسوب ہوتا ہے اور خاوند پہ کوئی حقوق نہیں ہے بیوی کے کہ وہ کپڑا دے یا مکان دے یا نفقہ دے۔ اسلام نے آ کے یہ حقوق مقرر کیے۔ وہاں بیوی کے حقوق مرد پہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورتیں ملازمت کے لیے مجبور ہیں، عورتیں تجارت کی طرف مجبور ہیں اور عورتیں مجبوراً اعلیٰ فیشنی لباس پہن کے وہ کاروباری جگہوں پہ جا کے تجارت کرتی ہیں۔ اور آج کل یہی ہے کہ مسلمان عورتوں کا مزاج بھی یہی ہے، ہمیں مغربی اقوام کی عورتوں کی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اس میں تمہیں مشقت ہے، اس میں عورتوں کو مشقت ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ خاوند کے ذمہ ہے کمانا، کمانا بیوی کے ذمہ نہیں ہے۔
ہاں بیوی کے ذمہ گھر کا کام کاج ہے، تو اگر اسلامی انداز کو مطالعہ کیا جائے تو عورت کو اسلام میں بہت سارے حقوق حاصل ہیں، اور عورت کو اسلامی زندگی میں بہت بڑی آسانی ہے۔ مغربی زندگی میں تو عورت کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، عورتوں کو مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کوئی حق اس کا مرد کے ذمہ ہے ہی نہیں، شوہر کے ذمہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے اسلامی اصول کو مد نظر رکھا جائے، اس میں بہت بڑا سکون ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی عورت جاب کے لیے نکلی ہے تو میاں بیوی کے درمیان وہ محبت قائم نہیں رہتی جو بغیر جاب کے گھر میں رہ کے بیوی گھر کا کام کر رہی ہے، خاوند کما رہا ہے۔ ان کے اندر جو محبت ہے وہ تب نہیں رہے گی جب بیوی کمانے کے لیے نکل گئی۔ اسلامی انداز میں ایک سکون ہے، ایک اطمینان ہے کہ دونوں خوش باش زندگی گزاریں۔ ہاں اگر بالکل جوڑ نہیں آتا تو پھر طلاق کی بھی اجازت ہے۔ یہ طلاق بھی اسلام میں مشروع ہے، زمانے جاہلیت میں طلاق کی اجازت نہیں تھی۔ دیکھیں جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، قسم کھا لیتا تھا، بس اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا، اور وہ کسی اور سے نکاح بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں یہ خیال رکھا جائے کہ جس طرح مرد کے ذمے عورت کے حقوق ہیں، اسی طرح عورت کے ذمے مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کے حقوق شوہر کا حق بیوی پہ بڑھ کر ہے۔ بیوی کے جتنے حقوق اپنے شوہر پہ ہیں اس کے مقابلے میں شوہر کے حقوق بیوی پہ زیادہ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیوی شوہر کو سجدہ کرتی، اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے۔ دوسری سمت شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو محبت دے، ان کو جو سہولیات ہو سکے وہ فراہم کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھے، کیونکہ وہ اپنی ماں باپ کو چھوڑ کے، وہ بھائیوں بہنوں کو چھوڑ کے ادھر آ گئی ہے، لیکن وہ بھی اس محبت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک حکم یہ صادر ہوا تھا کہ مہر کم رکھا کرو، اس میں باہمی زندگی خوشگوار ہوگی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جس معاشرے میں مہر کا معیار کم ہو اس معاشرے میں زنا کی قیمت بہت زیادہ ہوگی، اور جس معاشرے میں مہر بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو وہاں زنا کی قیمت کم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کی ایک ایک بات معاشرے میں آ کے آج لگ رہی ہے۔ تو بیوی سے کس طرح کی زندگی گزاری جائے، اسلام کیا کہتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی۔ ہمارے تفسیر کی استاد فرمانے لگے اللہ تو سر سے بھی پیدا کر سکتے تھے، اللہ تو پاؤں سے بھی پیدا کر سکتے تھے، یہ پسلی سے کیوں، اور پسلی میں پھر بائیں پسلی سے کیوں؟ تو فرمایا سر سے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کا مقام بہت بلند ہوتا، یہ سر سے پیدا کی گئی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا ہے، اس کو سر پہ چڑھانا ہے، جو کہتی ہے وہ بات آپ نے ماننی ہے، یہ نہیں۔ اور پاؤں سے پیدا نہیں فرمایا کہ یہ ایک مظلوم جنس ہے، جو کہو گے وہ مانے گی، ظلم کرو گے، مار پٹائی کرو گے، یہ تو پاؤں سے پیدا شدہ مخلوق ہے، پاؤں تو سب سے وہ نیچے ہے، تو اس کو پاؤں تلے روندنا ہے، نہیں، درمیانے جسم سے کہ اس کو نہ سر پہ چڑھانا ہے اور نہ پاؤں تلے روندنا ہے، درمیانی انداز کی زندگی اختیار کرو۔ پھر بائیں پسلی سے کیوں؟ کیونکہ بائیں پسلی کے نیچے دل ہے، اس کو دل کے قریب رکھنا ہے، نہ سر پہ چڑھانا، نہ پاؤں تلے روندنا،
بلکہ اعتدال والی زندگی، جسم کے درمیانی انداز سے اس کو پیدا کیا گیا، اعتدال والی زندگی اختیار کرو تاکہ یہ بھی خوش رہے اور شوہر بھی خوش رہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہی احکامات ذکر فرماتے ہیں، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ قسم کھاتے ہیں اپنی عورتوں سے دور رہنے کی، ان کے ذمہ 4 مہینوں کا انتظار ہے۔ فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر لوٹ جاتے ہیں تو قسم کا کفارہ دے کے اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم، اگر ان کو دور رہنے سے مراد واقعی طلاق کا عزم ہے تو اللہ سننے والے علم والے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ان کو دوسری آدمی کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے 3 دفعہ ماہواری کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، ہاں اگر وہ حاملہ ہو تو جو کچھ رحم میں ہے اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس کو چھپائے گی نہیں، بتائے گی۔ ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر، اگر ان کو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہو۔ وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، ہاں شوہروں کو لٹانے کا زیادہ حق ہے اس عدت کے دوران، مدت قسم کے دوران، اگر یہ اچھائی کے ارادہ رکھنے والے ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کو بھی مردوں پہ ایسے حقوق حاصل ہیں جس طرح مردوں کو عورتوں پہ ہیں، اچھے انداز سے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھ کر ہے، ان کے حقوق زیادہ ہیں۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں بھی میاں بیوی کے درمیان خلجان ہو اسلامی معاشرے میں دور فرما، الفت محبت والی زندگی نصیب فرما، گھروں میں برکت نازل فرما، پریشانیوں سے بچا، اسلامی احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا رَحْمَنُ۔